عشق میرا کامل از قلم نینا خان۔ آپ نے تو بلا وجہ اتنا تکلف کر لیا، ہم نے کہا بھی تھا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ فردوس بی بی جان چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے ٹھہر کر بولی۔ بی بی جان سفید سلک کا غرارہ زیب تن کیے، ہاتھ کی چھڑی پرانے گندمی صوفے پر ٹکائے اپنی سنجیدہ مگر نرم شخصیت سمیت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے بی بی جان، چائے ہی تو ہے اور بسکٹ۔ آپ بھی حد کرتی ہیں، ایسے کہہ رہی ہیں جیسے نہ جانے میں نے 56 بھوگ لگا دیے ہوں۔ بی بی جان اپنے سامنے بیٹھی سلمہ بیگم کی بات سن کر ذرا سا مسکرائیں۔ خیر چھوڑیں، ہمیں یہ تو بتائیں کہ ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ شروع کیا جائے یا نہیں۔ ہاں بی جان، وہ تو شروع ہے، آپ پہلے یہ سموسے تو چکھیں، بہت لذیذ ہے۔ سلمہ بیگم ہکلاتے ہوئے ان کا دھیان بھٹکانے لگی اور ساتھ ہی ٹیڑھی نظر دروازے پر بھی رکھی ہوئی تھی۔ کہاں رہ گئی یہ سمی؟ بی بی جان ان کی الجھن کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ کیا ہوا سلمہ؟ سمال بچہ کہاں ہے؟ باہر گئی ہوئی ہے کہیں؟ چائے کا آخری گھونٹ بھرتے پیالی میز پر رکھی اور سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ وہ دراصل بی بی جان، اسے میں نے بتایا نہیں تھا کہ آپ آ جا رہی ہیں تو۔ کوئی بات نہیں سلمہ بیگم، ابھی وہ کنواری ہے، جی لینے دو زندگی اپنی مرضی سے، بعد میں پھر وہ تو عورت بیچاری شوہر اور بچوں میں ہی گم ہو جاتی ہے، کہاں ہوش رہتا ہے اسے اپنے لیے۔ بی بی جان کی بات پر سلمہ بیگم نے بھی نم آنکھوں سے تائید کی۔ وہ اپنی دلاری بیٹی کی شادی کا سن کر افسردہ ہو گئی تھی، مگر ساتھ ہی اس کے اچھے نصیب کی دعا گو بھی تھی۔ یہ لینا بی بی جان، آپ تو کچھ لے ہی نہیں رہی، یہ کھائیں، یہ سموسے سمی نے بنائے ہیں، اور یہ گلاب جامن تو پورے محلے میں مشہور ہیں میری سمی کے ہاتھ کے۔ ان کے اتنی صاف گوئی پر جھوٹ بولنے پر 10 سالہ ببلو، ان کا دوسرا اور آخری بیٹا جو کچن کی کھڑکی سے تانک چھانک کر رہا تھا، بے ہوش ہوتے گرتے گرتے بال بال بچا۔ بی بی جان نے صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ سلمہ بیگم، ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اسی لیے زیادہ دیر رک نہیں سکتی، ذرا یہ بلاول کو بھیج کر سمال بچے کو تو بلواؤ، اس کے بعد ہمیں حویلی واپس جانا ہے، مہنت جو آ رہا ہے۔ ہائے ماشاءاللہ، اللہ لمبی اور صحت مند زندگی دے میرے بچے کو۔ سلمہ بیگم اپنے ہونے والے داماد کا نام سن کر خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ آمین۔ بی بی جان نے بھی صدقے دل سے آمین کہہ کر ان کی طرف نظر ٹکائی تھی۔ ارے یہ چیٹنگ ہے، میری باری ہے، ادھر دو مجھے ڈنڈا، الو کا پٹھا نہ ہو تو ڈیش 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 انسان۔ دوپٹے کو کمر کے ساتھ باندھے گرین کرتی اور پٹیالہ شلوار کے ساتھ وہ اپنے سے 5 سالہ چھوٹے لڑکے سے گلی کے نکڑ پر گلی ڈنڈا کھیل رہی تھی۔ کہاں چیٹنگ کی ہے؟ میں تو جیت گیا اور تم ہار گئی، ہی۔ لڑکا پہلے تو غصے سے پھر مزے سے دانت نکالتے ہوئے بولا اور اسے زبان چڑھا کر بھاگا۔ ہائے، مجھے زبان چڑھاتا ہے؟ مجھے؟ صادقہ بات کے ڈان کو؟ ٹھہر، تجھے میں بتاتی ہوں۔ آستینے چڑھاتی وہ اپنے حلیے سے بے پرواہ اس کے پیچھے لپکی، جبکہ آس پاس کھڑے منچلے جو اس کے لیے ہی کھڑے تھے، اس کے ایسے چلے جانے پر منہ بسورتے ہوئے وہ بھی آگے چل پڑے۔ ٹھہر، تجھے تو میں بتاتی ہوں، مجھے منہ چڑھاتا ہے تو، تیری تو۔ سمی آپا! اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتی، ببلو بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے فوراً گھر کے لیے بلانے آیا۔ چلو آپا، گھر چلو۔ ببلو کا سانس پھول چکا تھا، بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کر پایا۔ کیوں، ہمارے گھر میں کیا چنے بٹ رہے ہیں؟ سمی نے اسے اکتا کر دیکھا، وہ اچھا خاصا اس پھٹیچر کو پکڑنے والی تھی، مگر وہ آ گیا۔ ارے بھائی، تمہاری ساس آئی ہیں اور انہیں نہیں پتا کہ تم گلی محلے میں ایسی حرکتیں کر رہی ہو، ببلو بڑے مزے سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ ہائے، پہلے کیوں نہیں بتایا کمبخت؟ فوراً سے اپنی نازک ہاتھوں سے دوپٹہ کھولا اور لاتعداد شکنوں کو ہاتھ سے دفع کیا۔ اب چلو گی بھی، بیچاری کب سے انتظار کر رہی ہیں۔ ہاں چلو۔ دیکھ ببلو، سن، وہ بھی آئے ہیں کیا؟ سمی شرماتے ہوئے بولی۔ ہائے، کہیں میں صدمے سے فوت ہی نہ ہو جاؤں۔ بس کر دو سمی آپا، تم اور شرم کبھی بھی نہیں نپ سکتی تم دونوں کی، اس لیے یہ سب چھوڑو اور اب چلو بھی۔ ببلو کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا اس کے شرمانے پر۔ چل، بڑا آیا، نپ نہیں سکتی، ہٹ پرے، کب سے مجھے باتوں میں لگایا ہوا ہے، میری ساس میری راہ تک نہیں ہوں گی۔ ببلو کو دھکا دیتے وہ دوڑتی ہوئی گھر کی طرف بھاگی، جبکہ پیچھے ببلو منہ بسوتا اسے سلواتے سنانے لگا۔ سمال جیسے ہی گھر پہنچی، اسے اپنی ماں اور بی بی جان کی آوازیں سنائی دیں۔ ایک بار پھر
سے اپنے کپڑے درست کرتی وہ شرماتے ہوئے لانچ میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ بی بی جان کے کانوں میں آواز پڑی تو انہوں نے سامنے دیکھا جہاں سمال اپنے بے ترتیب حلیے میں نظریں جھکائے نروس سی کھڑی تھی۔ اس کا حلیہ چیخ چیخ کر بتا رہا تھا وہ باہر بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے آ رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ اس سے نظریں ہٹا کر بی بی جان نے سنجیدہ آواز میں جواب دے کر اٹھی اور سلمیٰ بیگم سے سمال کے ساتھ اکیلے میں بات کرنے کا کہا۔ سلمیٰ بیگم، ہم سمال بچے سے اکیلے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ جی جی کیوں نہیں، چلے آئیں، میں آپ کو سمال کے روم میں لے جاتی ہوں۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً سے اٹھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی دل میں تجسس بھی ابھرا کہ انہیں نہ جانے کیا بات کرنی ہے سمال سے اکیلے میں۔ نہیں سمال بچے، ہمیں لے جائیں گی، آپ یہیں ہمارا انتظار کریں۔ بی بی جان نے انہیں آنے سے منع کیا اور پھر باہر نکل گئی۔ پیچھے کھڑی سمال حیرانی سے ماں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جانا، سلمیٰ بیگم نے اسے گھور کر کہا، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، جاؤ۔ سمال ماں کے گھورنے پر بھاگتی ہوئی بی بی جان کے پیچھے گئی اور اپنی تقلید میں انہیں لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ بی بی جان کچھ سالوں پہلے پنجاب کے ایک گاؤں میں اپنی بڑی سی حویلی میں اپنے 4 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ خوش باش گھرانہ تھا ان کا، مگر کسی کی نظر کھا گئی اور یہ ہنستا بستا گھرانہ تباہ ہو گیا۔ دشمنوں نے پورے گھرانے کو قتل کر ڈالا۔ بی بی جان یہ سب برداشت نہیں کر سکی تھی اور بے رحم وقت نے انہیں اور بھی لاچار محتاج کر دیا۔ پھر اگر کوئی تھا تو ان کی ٹوٹی سانسوں کو پھر سے جوڑنے والا، تو وہ تھا محند، ان کا سب سے چھوٹا پوتا، جو بیرون ملک ضد کر کے تعلیم حاصل کرنے گیا تھا۔ وہ بچ گیا تھا، مگر جب اسے اپنے گھر والوں پر بیتے ظلم کا پتہ چلا تو وہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ ہر وقت وہ بس بدلے کی آگ میں جلتا رہتا تھا، مگر بی بی جان نے اسے اپنی قسم دے کر اسے روک دیا اور پھر اسے لے کر بیرون ملک صدہار گئیں کہ اب وہ اپنی باقی کی زندگی اپنے پوتے کے ساتھ ہنسی خوشی گزارنا چاہتی تھی۔ اگر یہاں وہ رہتا تو اس کے دشمن انہیں بھی مار دیتے، مگر وہ ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ محنت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا تھا اس سب نے۔ وہ لڑکا جو ہر وقت ہنسی مذاق کرتا رہتا تھا، آج وہ مغرور شہزادہ بن چکا تھا۔ دن رات کی تگ و دو کے بعد اونچے مقام پر کھڑا غرور سے سینہ تانے دنیا اسے جانے مانے بلینئر محند سلطان بزنس مین کے طور پر جانتی تھی۔ 30 سال کی عمر میں اس نے بیسٹ بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ جیتا تھا۔ اگر یوں کہیں کہ چھینا تھا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وہ جب بھی کسی کو اپنے ماں باپ یا کسی رشتہ دار کے ساتھ ہنستا مسکراتا دیکھتا تو اندر تک جل جاتا کہ اس کے پاس یہ سب کیوں نہیں ہے، کیوں اس کے رشتے چھین لیے گئے، کیوں اسے اکیلا کر دیا گیا، اس میں کس کا قصور تھا۔ بس پھر کوئی موقع نہ جانے دیتا جب وہ کسی کو بھی کسی طرح خوشی سے محروم نہ کرتے۔ ایسا کرنے سے اسے انجانی سی خوشی ملتی اور سکون ملتا۔ حسد کی آگ نے اسے کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ جذباتوں سے عاری انسان ہر وقت سنجیدگی کا لبادہ اوڑھے مغرور چال چلے دنیا فتح کرنے میں لگا رہتا ہے۔ نہ جانے اسے کیا چاہیے تھا جو وہ رک ہی نہیں پا رہا تھا۔ اپنی حسد کی آگ میں وہ اتنا آگے نکل چکا تھا کہ کوئی احساس باقی نہیں بچا تھا اس کے اندر، تو وہ مردہ ہو چکا تھا۔ تمہیں اس کے مردہ دل کو زندہ کرنا ہے بچے، اسے زندگی کی طرف واپس لانا ہے۔ مجھے میرا پرانا شرارتیں کرتا ہوا محنت لوٹانا ہے۔ بی بی جان روتے ہوئے اسے اپنی کتھا سنا رہی تھی۔ انہیں لگتا تھا سمال کو شادی سے پہلے سب پتہ ہونا چاہیے تاکہ اسے ان کے محنت کو زندگی کی طرف لانے میں آسانی ہو سکے۔ اس کی پہلی شادی ناکامیابی میں بھی شاید کسی حد تک میرا ہی قصور تھا۔ نہ میں اسے ضد کرتی اور وہ تنگ آ کر کسی سے بھی شادی کر لیتا اور پھر وہ عورت اپنی ایک ماں کی بچی کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ وہ معصوم تو بیچاری اپنے ماں باپ کی زندگی میں تو جیسے کوئی اہمیت رکھتی ہی نہیں، ماں نے تو دیکھا تک نہیں، 1 ماہ تک تو وہ میرے پاس تھی، پھر وہ طلاق لے کر چلے گئی، اور باپ وہ تو اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ اسے یہ تک یاد نہیں کہ اس کی ایک 4 ماہ کی بیٹی بھی ہے۔ بی بی جان اپنے آنسو صاف کر کے اٹھی اور اس کے پاس آئیں جو خود بھی رو رہی تھی۔ زیادہ دکھ تو اسے بچی کا سن کر ہو رہا تھا۔ کیا تم اس سب میں میرا ساتھ دو گی؟ اس کو دیکھتے ہی بی جان نے اسے پوچھا تھا۔ وہ باقی سب تو ٹھیک ہے، پر وہ ماریں گے تو نہیں نا؟ باقی مجھے کسی چیز سے مسئلہ نہیں ہوگا، مجھے صرف مار سے ڈر لگتا ہے۔ بی جان منہ کھولے اس کی بے تکی بات سن رہی تھی جو اس وقت تو بالکل بھی اسے نہیں کرنی چاہیے تھی۔ پھر بے ساختہ ہنسنے لگ پڑی۔ ہاں ہاں ہاں، اسی لیے میں نے تمہیں چنا ہے بچے، مجھے پوری امید ہے کہ تم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ بی بی جان ہنستے ہوئے بولی۔ سمال بس
خسیانی ہو کے اتنا ہی بول پائی، تمہاری ماں بہت اچھی عورت ہے. جب میں اپنے گاؤں میں رہتی تھی نا تو تمہاری ماں میری خاص خدمت گزار تھی، بلکہ رازدار یا بیٹی ہی سمجھ لو. بہت عرصے بعد ملنا ہوا ہے مجھے، اور ملنا بھی اتنا مبارک ہوا ہے کہ مجھے تم مل گئی اپنے مہنت کے لیے. بیوی جان اس کی چھوٹی سی تھوڑی پکڑے پیار سے بولی، جبکہ سمال اپنی کالی سیاہ ترین گہری آنکھوں میں شرم سموئے نظر جھکا گئی تھی. جیتی رہو میری بچی. اس کے سر پہ بوسہ دے کر وہ سلمہ بیگم سے مل کر نکل گئی. اب تیاریاں جو کرنی تھیں، دن ہی کتنے رہ گئے تھے ان کی شادی میں. سر، آپ کی میٹنگ میں 5 منٹ باقی ہیں. منی اسکرٹ پہ سلیو لیس شرٹ کے ساتھ اس کی سیکرٹری تقریباً بھاگتے ہوئے سے یاد دلا رہی تھی. جب 1 منٹ رہ جائے تب تم مجھے بلانے آنا، سمجھی؟ تیز تیز مغرورانہ چال چلتا وہ ایک دم مڑا اور سنجیدہ آواز میں اپنی سیکرٹری کو تنبیہ کی. اس کی سیکرٹری تو اس کے اتنے نزدیک وجی چہرے کو دیکھ کر کھو چکی تھی. منہ میں پین دبائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی کہ حمد نے اونچی آواز میں سے کہا تھا، آئے سمجھ؟ ایوے ایوے افندم. جی سر. سیکرٹری جلدی سے ہوش میں آئی اور سر جھکا کر فوراً بولی. آفس کے تمام ورکرز اپنے باس کی دہاڑ سن کر جلدی جلدی ہاتھ چلا کر یہ شو کرنے لگے کہ انہیں تو بس کام سے ہی پیار ہے، اور کیا ہے اور کیا نہیں انہیں پتہ نہیں. یہ تو بس اپنے کام کو ہی دل جمی سے پورا کرنا جانتے ہیں. محمد سلطان ترکی کا جانا مانا بلینئر، بیسٹ آف دا بیسٹ بزنس مین تھا. ہر کوئی اس کی ذہانت اور ہنر کا دل دادا تھا. بہت کم عمر سے ہی محمد سلطان ترکی میں اپنے مضبوط قدم جما چکا تھا. 6 فٹ سے نکلتا قد، کسرتی جسم، کالے گھنے بال، مغرور ناک، بالکل اس کی ذات کی طرح. سختی سے پیوست ہونٹ کہ انہیں کبھی مسکان نے چھوا تک نہ ہو. مغرور چال چلتا اپنے 5 منزلہ آفس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا، جس کے پیچھے اس کی سیکرٹری بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آ رہی تھی اور اسے آج کے شیڈول کے بارے میں یاد دہانی کروا رہی تھی. محمد لفٹ کے سامنے رکا اور پھر اس کے کھلنے پر اندر چلا گیا. پیچھے اس کی سیکرٹری ایک جانب کھڑی ہو گئی کہ ایک یہی جگہ تھی جہاں اس کے اور کچھ خاص لوگوں کے علاوہ آنے جانے کی اجازت نہیں تھی. لفٹ بند ہو چکی تھی اور پھر 4تھے فلور پر ہی جا کے کھلی تھی. لفٹ کے کھلتے ہی بالکل سامنے وائٹ کلر کے بیش قیمتی شاہی صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے. یہ ایک بڑا سا ہال تھا. درمیان میں ایک قطار کی صورت بڑے خوبصورت ترین وائٹ ہی کلر کے مہنگے ترین فانوس لٹکے ہوئے تھے، جبکہ چھت پر جدید ڈیزائن میں سیلنگ کی گئی تھی. دائیں طرف کی پوری دیوار شیشے کی تھی جس میں سے اس کا چلتا ہوا وجود نظر آ رہا تھا. بائیں طرف دیوار گیر فش ایکویریم تھا جو دیکھنے والے کو جکڑ لیتا. اس کے اس فلور پہ اس کے آفس کے ساتھ ساتھ اس کا چھوٹا سا گھر بھی تھا. ایک روم، اوپن منی کچن، ایکسرسائز روم. وہ سیدھا چلتا ہوا آیا اور ڈور کو سلائڈ کر کے اندر داخل ہوا اور اپنا کوٹ اتار کر چیئر کی بیک پر رکھا اور بیٹھ کر لیپ ٹاپ آن کیا اور سامنے لگی اسکرین روشن ہوئی جہاں اس کے آفس کے مختلف جگہوں کے مناظر نظر آ رہے تھے. تمام ورکرز اپنے اپنے کام میں بزی تھے. اس نے انٹرکام سے اپنے لیے بلیک کافی منگوائی. جب تک وہ بلیک کافی نہیں پی لیتا تھا کوئی بھی کام شروع نہیں کرتا تھا. اس کا جیسے دماغ کھلتا ہی نہیں تھا. بلیک کافی سے مل چکی تھی جو صرف اسی کے آفس فلور کے لیے رکھی گئی تھی اور وہ کہیں نہیں ملتی تھی. محمد سلطان کے بزنس کرنے کے بھی اپنے ہی شاہانہ طریقے تھے. ابھی وہ کافی کا لاسپ لے ہی کر ہٹا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی. موبائل کی اسکرین پر پاکستان کا نمبر شو ہو رہا تھا. بی بی جان. گہری سانس خارج کر کے وہ چیئر پر سے اٹھا اور چیئر کے پیچھے آ کھڑا ہو گیا جہاں دیوار گیر شیشے کی بڑی سی دیوار تھی جس کے پار سڑک پر رواں دواں گاڑیاں نظر آ رہی تھی. فون کان سے لگا کر اس نے خود کو کمپوز کیا اور ترکی زبان میں سلام کیا. مرحبا. آپ اب تک آئی کیوں نہیں بچے؟ دوسری طرف بی بی جان سلام کا جواب دے کر اصل بات پر آئی. ینگ لیڈی، کہاں آنا تھا؟ فضول باتیں مت کریں محنت. کب آ رہی ہیں پاکستان؟ 2 دن رہ گئے ہیں آپ کی شادی میں اور آپ ہیں کہ ابھی تک آئے ہی نہیں. اب کیا دلہن سے میں شادی کر لوں؟ بی بی جان اس کے غیر سنجیدہ انداز پر غصہ ہی ہو گئی تھی. حد ہے، جب مان ہی گیا تھا تو اب آنے میں کیا مسئلہ تھا؟ کر ہی لیں تو بہتر ہوگا. کم از کم اس عذاب سے جان تو چھٹے گی میری. محنت نے تو بیزاریت کی حد ہی کر دی تھی. محنت. بی بی جان اس کی بدتمیزی پر چیخ پڑی تھی.
اب آپ ہمارے ساتھ اس لہجے میں بات کریں گے؟ بھول گئے ہماری تربیت؟ محنت سلطان کو ان کی آواز میں نمی محسوس ہوئی تھی جس سے وہ ڈھیلا پڑا تھا، اور پھر ایک بار پھر گھٹنے ٹیک دیے۔ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی بھی بی بی جان سے بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا، اس سے بہتر تو وہ مرنا پسند کرے گا، مگر بی بی جان سے بدتمیزی بالکل بھی نہیں۔ کل صبح پہنچ جاؤں گا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد آپ اسے لے کر میرے ساتھ واپس ترکی آئیں گی، ورنہ شاید اس بار میں انتقام کی آگ کو نہ دبا سکوں۔ سنجیدہ آواز میں بولتے ہوئے محنت نے کال ڈراپ کر دی اور ایک بار پھر پورے آفس کا ستیہ ناش کرنے لگا۔ ان چیزوں پر اپنا غصہ نکالنے کے بعد وہ اپنے روم چلا گیا، جہاں ایک درمیانی سائز کی الماری میں اسے اپنی منی بار بنایا ہوا تھا۔ شراب کی 2 بوتلیں نکال کر وہ بیڈ پر آیا اور کوٹ اتار کر پھینکا، اور پھر شرٹ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، اور شروع ہو گیا ہمیشہ کی طرح شغل میں، کیونکہ ایک بار پھر اسے وہ سب یاد آیا تھا، اپنوں کا قتل۔ انتقام کی آگ ایک بار پھر بھڑک چکی تھی، جسے وہ بمشکل صرف بی بی جان کے لیے دبا پایا تھا، مگر صرف اس لڑکی سے نکاح کی وجہ سے اسے اب پاکستان جانا پڑ رہا تھا، جہاں وہ سانس بھی نہیں لے پاتا تھا، جہاں کی ہوا میں اسے اپنوں کی خون کی مہک آتی تھی۔ تمہیں تو میں نہیں چھوڑوں گا مس سمال۔ کچھ نشے اور کچھ غصے سے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، اس کی بڑی حسین آنکھوں کو خوفناک کر چکی تھی۔ محنت پہنچ چکا تھا، نکاح کی رسم بھی خیریت سے پوری ہو چکی تھی۔ سمال گھونگھٹ نکالے سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہی محنت ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بڑے کروفر سے بیٹھا سب کو اپنی بیزاریت صاف دکھا رہا تھا۔ چلیں بی بی جان؟ بلاخر کوفت بھرے انداز میں اٹھتے ہوئے اسے بی بی جان کو چلنے کا کہا، اور ابھی 2 قدم ہی چلا ہوگا کہ بی بی جان نے اسے رکنے کو بولا۔ ابھی انہیں شام کو چلیں گے، ابھی تو کھانا بھی مہمانوں نے نہیں کھایا، ایسے اچھا تھوڑی لگتا ہے کہ ہم نکاح کے فوراً بعد ہی نکل جائیں، اور ویسے بھی ترکی جانا ہے، 2 گھر چھوڑ کر کے تو نہیں جانا کہ اچانک ہی چلے جائیں، پھر پتہ نہیں کب بچی کو واپس آنا نصیب ہو۔ بی بی جان سنجیدہ آواز میں آنکھوں میں تنبیہ لیے اس سے بولی، جس پر اس کے ماتھے پہ فوراً بل آئے۔ تو بچی کی شادی ہی کیوں کی انہوں نے؟ پھر نہ کرتے اپنے پاس ہی رکھتے، جب تک بچی بڑی نہ ہو جاتی شادی نہ کرتے۔ اس کے تڑک پر بولنے پر بی بی جان تو پشیمان ہوئی تھی، مگر سمال کے ماں باپ کو حیرانی کے ساتھ ساتھ شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ ان کا داماد بنا مہمانوں کا لحاظ کیے ایسے بول رہا ہے۔ کہنے کے بعد ہی محنت لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ سمال گھونگھٹ تلے آنسوں بھری آنکھوں سے اس کے بھاری قدموں میں اٹھتے غرور کو دیکھ رہی تھی۔ مسٹر محنت سلطان، تمہارا یہ غرور مسز مثال محنت سلطان نے پاش پاش نہ کیا تو تمہاری جوتی اور میرا سر۔ انگلی کی پور سے مسکراتے ہوئے سمال نے اپنا آنسو صاف کیا، اور پھر اپنے ماں باپ سے مل کر بی بی جان کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ محنت اپنی الگ مہنگی کار میں باڈی گارڈ کے ہمراہ ایئرپورٹ روانہ ہو چکا تھا، جہاں اس کا پرائیویٹ طیارہ پوری شان سے کھڑا تھا۔ طیارہ اڑنے کو بالکل تیار تھا۔ سمال تو منہ کھولے پورے طیارے کو ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے کوئی دنیا کا عجوبہ دیکھ لیا ہو۔ بیٹا اپنی سیٹ بیلٹ باندھ دو۔ سمال جو کب سے پورے جہاز کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، بی بی جان کی آواز پر چونک گئی۔ اچھا تو کیا اس میں سیٹ بیلٹ بھی ہے بی بی جان؟ سمال کے اس طرح کے سوال پہ بی بی جان تو کیا ان کے سامنے بیٹھا ہاتھ میں اخبار لیے یوں محو سا پڑھ رہا تھا، چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا، مگر چہرے سے اخبار نہیں ہٹایا۔ کیا مطلب بچے؟ وہ بی بی جان، میں نے ٹی وی میں پی ٹی وی پر ڈرامے میں دیکھا تھا جہاز کو، وہ ایسا نہیں تھا، مگر یہ تو بہت الگ ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں آ گئے ہیں۔ سمال نے معصومیت سے کہتے ہوئے ایسے سر ہلایا کہ جیسے بی بی جان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ مونا جو اس کی بے تکی بات سن رہا تھا، اخبار کی جھری بنا کر اس میں سے اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھ رہا تھا۔ لال نیٹ کے دوپٹے میں اس کا چہرہ صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ حیرت سے کالی سیاہ گہری جھیل جیسی آنکھیں، پورے کھولے چھوٹی سی ناک میں پہنی نت جو اس کے چھوٹے لال رنگ کے لپسٹک پر میں رنگ کر قیامت لگ رہے تھے، اس کے لبوں کو چھو کر اپنی مہر لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر محنت کے دل میں نہ جانے کیوں بے چینی شروع ہو گئی تھی، جو اسے سمجھ نہ آئی۔ گندمی سورج کی طرح چمکتا ہوا رنگ جو اپنی الگ شان رکھتا تھا،
اس میں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھی۔ لمبی سراہی گردن میں پہنا ہوا بی بی جان کی طرف سے پہنایا گیا 9 لکھا ہار، کانوں میں جھولتے جھمکے، ہاتھوں میں لگی سرخ رنگ کی خوبصورت مہندی اور لال چمکتی چوڑیاں، متناسب قد اور انتہا سے زیادہ معصوم پاک چہرہ کہ دنیا میں اس جیسا دوسرا کوئی نہ ہو۔ بلڈ ریڈ کلر کے لہنگے میں وہ اس وقت خود سے انجان غضب ڈھا رہی تھی۔ پہلی بار میک اپ اس پر روپ بھی بہت چڑھا رہا تھا جسے سمال ابھی تک انجان تھی۔ اس نے ایک بار بھی اپنا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مہنت کب سے اس معصومیت بھرے مشرقی حسن میں گم نہ جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا کہ اسے بی بی جان کی آواز سنائی دی۔ ہاں 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 بچے، حد کرتے ہو، یہ بھی جہاز ہے، بس تھوڑا الگ ہے۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی کے پاس جو استطاعت رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنا جہاز ہے، جیسے کسی کے پاس کوئی گاڑی یا موٹر سائیکل وغیرہ۔ بی بی جان اس کے اتنے مہنگے جہاز کو کسی گاڑی یا موٹر سائیکل سے ملاتے دیکھ تو مہنت پھر سے اپنے خول میں آیا، غروریت سے لہجے میں فوراً سے بولا، ہاں مگر وہ سب چیزیں میرے کروڑوں سے بھی اوپر کے جہاز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سمال نے جب اپنے مجازی خدا کے منہ سے اپنی شان میں قصیدہ سنا تو لب بھنج گئی۔ اسے اس کا لہجہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا، مگر ابھی ایک دم سے تو اس کی پکڑ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ بلاخر وہ ایک مشرقی دلہن کے روپ میں جو تھی، جو دلہن بن کر منہ پہ تالا لگائے ایک جگہ جم کر بیٹھی تھی۔ آپ کو تو میں سیدھا کروں گی مغرور شہزادے۔ مہنت کو اپنے اوپر کسی کی گڑی نظروں کا احساس ہوا تو سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو سمال اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے دونوں کی نظریں ملیں اور کچھ پل ایسے ہی ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے ڈوب گئے۔ سب سے پہلے سمال کو ہوش آیا۔ کیا کر رہی ہے سمال؟ اسے ڈبونا ہے، تمہاری آنکھوں میں خود نہیں ڈوبنا۔ آرام سے بنا کسی جھجک کے سمال نے اپنی آنکھیں سرد سے ہٹا کر کھڑکی کی جانب کی تھی، جہاں اب جہاز ہوا میں اپنی اڑان بھر رہا تھا، بالکل ان دونوں کے دل کی سپیڈ کی طرح۔ مہنت سمال کے یوں آرام سے نظریں پھیر لینے پہ ٹھٹکا تھا۔ آج تک ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ جس پر نظر ڈالے وہ بنا گھائل ہوئے بچ جائے، مگر یہاں تو شاید کسی نے اسے آج پہلی بار گھائل کیا تھا، یا شاید نہیں۔ فضول میں سوچ رہا ہوں، ایسا کوئی پیدا بھی نہیں ہوا جو مہنت سلطان کو زیر کر سکے۔ سر جھٹکتے ہوئے مہنت اپنے خول میں بند چکا تھا، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک بھی نظر غلط دوبارہ اس پر نہیں ڈالی تھی۔ جہاز ترکی میں لینڈ کر چکا تھا، جہاں سے انہیں 4 گاڑیوں کے حصار میں جیسے پاکستان میں تھا گارڈ ریسیو کر کے سلطان پیلس آ چکے تھے، جہاں مہنت تو آتے ہی اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ اس کے مطابق اس فضول سی چیز پر اس کا کافی وقت برباد ہو چکا تھا، اسی لیے وہ اسٹڈی روم میں آفس ورک کے لیے چلا گیا، لہٰذا اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بی بی جان اس کے آج کے دن بھی بزنس کی رٹ کو لے کر کافی مایوس ہوئی تھی کہ یہ سب سدھرے گا کیسے۔ بچے آپ جا کر مہنت کے روم میں ریسٹ کریں، میں کچھ کھانے کو منگواتی ہوں، اور ہم تو کہتے ہیں کہ چینج بھی کر لیں، سارا سفر آپ انہی کپڑوں میں گئی ہیں، تھک گئی ہوں گی۔ بی بی جان اس کے رخسار پر ہاتھ رکھے پیار سے بولی۔ انہیں اندازہ تھا کہ بیچاری بچی سارے سفر میں نہیں سوئی، اور اوپر سے اتنا بھاری لہنگا زیب تن کیا ہوا ہے جو اس کے نازک وجود نے نہ جانے کیسے برداشت کر لیا اب تک۔ نہیں نہیں بی بی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو نہیں، ابھی تو انہوں نے میری منہ دکھائی بھی دینی ہے، اور کوئی تحفہ بھی تو نہیں دیا انہوں نے، میں کیسے کپڑے بدل لوں؟ سمال ماتھا پیٹے ہوئے بے ساختہ بول بیٹھی، مگر جب بی بی جان کی نظریں خود پر محسوس کیں تو اپنے ہونٹوں پر سیدھے ہاتھ کا تھپڑ مارا۔ ہائے، یہ کیا بول گئی میں؟ ذرا شرم نہیں آتی سمال تمہیں؟ سمال منہ موڑ کے بی بی جان کی طرف پیٹ کیے دل میں خود کو سنا رہی تھی۔ وہ بی بی جان، میں میرا مطلب وہ اگر میں نے ڈریس چینج کر لیا تو وہ جو میرے لیے گفٹ لائے ہوں گے نا، وہ نہیں دیں گے، اور بعد میں بہانہ کریں گے کہ میری ہی غلطی تھی کہ میں نے منہ دکھائی کے لیے سامان ہی بدل لیا، تو کہاں کی منہ دکھائی اور کہاں کا گفٹ؟ سمال بی بی جان کے کان میں گھسی رازداری سے بولتے ہوئے اصل معاملے سے آگاہ کر رہی تھی۔ اسے اس کی سہیلیوں نے بتایا تھا کہ اگر شوہر شادی کی پہلی رات ہی کوئی تحفہ دے یا بہانہ وغیرہ بنائے تو پھر وہ ساری زندگی کچھ گفٹ شفٹ نہیں دیتا، اسی لیے سمال پہلے سے ہی
جو کرنا تھی کہ اپنے شوہر سے گفٹ تو لے کر ہی رہنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہاں 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 چلو یہ بھی صحیح ہے. تمہیں جو صحیح لگے وہ کرو, بس میرے مہلت کو سیدھا کر دو. مجھے یہ سڑیل سا مغرور شہزادہ بالکل پسند نہیں. بی بی جان بھی مزے سے سمال کی طرح اس کے کان میں سرگوشی میں بولی اور ہنستے ہوئے اپنی ہی حرکت پر روم میں آرام کرنے چلی گئی. اب تھوڑی دیر بعد عشاء کی نماز پڑھنی تھی. بی بی جان اسے کہتے ہوئے چلی گئی تھی, مگر سمال یہ تک نہیں پوچھ سکی کہ اس کے شوہر کا روم کہاں ہے, وہ کس طرف جائے. ہائے, بی بی جان نے تو مجھے بتایا ہی نہیں کہ کس طرف جانا ہے. مدام. سمال ایک ہاتھ کمر پہ رکھے بھی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے, کسی سے پوچھے. اسے اپنے عقب سے ایک نسوانی آواز سنائی دی. اسے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سر پہ حجاب کیے پینٹ شرٹ پہنے کوئی 23 سالہ عورت مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی. ہائے, تم نے مجھے میڈم کہا. ظالم, قسم سے مجھے نہ بڑا شوق تھا بچوں کی ٹیچر بننے کا, مگر خیر چھوڑو, تم کیا کہہ رہی تھی, بولو. سمال اس کے میڈم کہنے پر یوں ہی خوش ہو گئی. آپ کیا کہہ رہی ہیں, اس سے ترکی میں بولا. میٹ کو اردو نہیں آتی تھی اس لیے وہ سمجھ ہی نہ سکی اور اس نے اپنی مقامی زبان میں پوچھا. ہیں کیا کہہ رہی ہو؟ ابھی تو اچھی تعریف کر رہی تھی, اب آگے کیا ہو گیا تمہیں؟ میں یہاں آپ کو آپ کا روم دکھانے کے لیے آئی ہوں. ہائے, لگتا ہے یہ ترک زبان بول رہی ہے, مجھے تو انگلش تک نہیں آتی, یہ خاک بولوں گی. سمال نے اپنا سر پکڑ لیا. اب کیا کرے, اسے کیسے سمجھائے اپنی بات. ہاں. سمال لاؤنج میں پڑے خوبصورت سے صوفے پر گئی اور کشن رکھ کر اس پر لیٹ گئی اور آنکھیں موند لی. میڈ اس کی اس عجیب سی حرکتوں پر ٹیڑے میڑے منہ بنانے لگی. اسے اپنے صاحب کی یہ والی بیوی بالکل پاگل لگی. پہلی والی تو بہت بری تھی, مگر یہ تو بیچاری. اسے لگا کہ اس کے صاحب نے کسی پاگل سے شادی کر کے اس کو اپنے گھر میں جگہ دے دی ہے. یہ سوچ آتے ہی اسے سمال سے ہمدردی ہونے لگی. میڈم جاگ جائیں, سونے کے لیے آپ کو اپنے روم میں جانا ہوگا. میڈ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے ہمدردی سے بولی, جبکہ سمال کو لگا کہ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی ہے اور اب اسے بیڈ روم میں لے کے جا رہی ہے. اسی لیے وہ لمبی سانس دے کر اٹھی اور اس کے ساتھ چلنے لگی. روم میں پہنچ کر اس نے بیڈ پر لمبی تان لی کہ اب وہ بہت تھک چکی تھی, مگر جلدی سے اٹھ گئی کہ کہیں تحفے سے ہاتھ نہ دھونے پڑ جائے. سمال اب روم کا جائزہ لے رہی تھی. پورا روم گرے اینڈ وائٹ کلر کے کمبینیشن میں پینٹ کیا گیا تھا. جہازی سائز بیڈ پر وائٹ مخمل کی چادر بچھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر گلاب کی پتیوں سے دل بنا ہوا تھا, اور نیچے بلو کلر کے جدید ڈیزائنی قالین پر بھی پھول پھیلائے ہوئے تھے. آٹومیٹک الماری بیڈ کے دائیں طرف رکھی گئی تھی. اس کمرے میں بھی جدید فیشنی صوفہ سیٹ تھے. 50 انچ کی LCD اور ایک طرف منی گارڈن کے ساتھ ساتھ امبریلا, اس کے نیچے چیئرز اور شیڈ کے نیچے یہاں بھی صوفے. لگتا ہے انہیں صوفے کچھ زیادہ ہی پسند ہے. سمال لہنگا سنبھالتی روم میں آئے دل ہی دل میں وہ اس کی چوائس کو سراہے بغیر نہ رہ سکی تھی. آنکھیں پھاڑے پورے روم کا اس نے ایکس رے تک کر لیا تھا. مہلت کے منع کرنے کے باوجود بی بی جان نے ملازم سے کہہ کر تھوڑا بہت سیج سجوائی تھی کہ جو بھی ہو مہلت کی نہ صحیح مگر سمال کی تو پہلی شادی ہے. ہائے سمال, یہ کیسی شادی ہے, ذرا مزہ نہیں آیا. نہ کسی نے ڈانس کیا اور نہ ہی مجھے میرے شوہر کے کمرے میں کوئی لے جانے آیا. سمال پورے روم کا چکر لگاتے ہوئے خود پر افسوس کر رہی تھی. ایک کام کیوں نہیں کرتی ہو سمال, تم خود ہی ڈانس کر لو. اس میں کیا ہے, میری شادی ہے تو میں بھی ڈانس کر سکتی ہوں, ہے کہ نہیں. چہک کر کہتے ہوئے سمال چڑھ گئی بیڈ پر اور شروع ہو گئی اچھلتے کودتے ڈانس کرنے. دلہن کا جوڑا پہنے وہ ناچتی گاتی ہوئی کہیں سے بھی نئی نویلی دلہن نہیں لگ رہی تھی. پیار سے سجی سجائی سٹیج پر چڑھی وہ اچھلتے کودتے ہوئے گانا گا رہی تھی. اوہ گاش, یہ کیا جوبہ بیا لایا ہوں میں. وہ منہ کھولے حیران پریشان سا اپنی نئی نویلی دوسری دلہن کو شادی کی پہلی رات ناچتے ہوئے دیکھ رہا تھا. مونا جو 3 پیس سوٹ میں انکمفرٹیبل فیل کر رہا تھا, اسی لیے آرام دہ ڈریس پہننے کے لیے جیسے ہی روم میں آیا اپنے روم میں اس عجیب و غریب دلہن کو دیکھ کر اش اش کر اٹھا. یہ تم کیا کری ہو؟
سمال جو ناچنے میں مگن تھی کسی کے دھاڑنے کی آواز پر مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی محنت کھڑا خونخوار نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ انداز ایسا تھا کہ سالم ہی نکل جائے گا۔ سمال کے گلے میں گلٹی بھر کر ابھری جو اس نے کمال مہارت سے بنا اپنا ڈر ظاہر کیے سنبھلی اور بیڈ سے نیچے اتری اور نیچے کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا مسٹر؟ واہ کیا انداز تھا! ہاتھ سینے پر باندھے وہ بڑے مزے سے اسے ایسے مخاطب تھی کہ وہ اس کا نیا نویلا دلہا نہ ہو، کوئی ایرا گیرا ہو۔ محنت کے تو چہرے پر فوراً بل پڑے اس کے اس انداز پر، اور 2 قدم میں ہی سارا فاصلہ ختم کرتا اس تک پہنچا اور اس کا دایاں بازو مڑوڑتے اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ اس کی اس اتنی سخت پکڑ پر سمال کا درد بازو سے ہوتا اس کے پورے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ آہ چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں؟ آہ! سمال درد سے تڑپتی بہت مشکل سے ہلکی آواز میں بول رہی تھی کہ اگر محنت اس کے اس قدر قریب نہ ہوتا تو وہ کچھ سن نہ پاتا۔ محنت نے اس زاویہ مسکرا کر اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تھا کہ وہ قالین پر دھڑام سے گر گئی تھی۔ ایسے ہی مجھے پسند ہے کہ تم جیسے ادنا لوگ یوں ہی میرے پیروں کی جوتی میں پڑے رہیں۔ آج تک کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے اونچی آواز میں، اتنے ایٹیٹیوڈ سے تو دور، مجھ سے نظر ملا کر بات کرے۔ آج تک کسی کی جرت نہیں ہوئی، اور تم میں اتنی ہمت ہے، ایک سڑک چھاپ عورت کی اتنی اوقات کہ جس کی ساری زندگی گندی گلیوں میں بسر ہوئی، جسے اتنے بڑے محل میں رہنا تو دور دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا، وہ مجھ سے میرے محل میں، میرے کمرے میں، میرے سامنے کھڑے ہو کر میری آنکھوں میں دیکھ کر اتنی جرت کر سکے، اتنی اوقات نہیں ہے تمہاری، یو فول گرل۔ اپنی اس قدر تذلیل پر سمال کا چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا دل کیا۔ آنکھیں نمکین پانی سے لبلبا گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی اور اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو شوہر کے دل کو جیتنے کے لیے اپنا آپ تک، اپنا وجود تک سونپ دیں اور شوہر کے ذلیل کرنے پر منہ سیے ساری زندگی اپنی تذلیل کرواتی رہیں۔ سمال کچھ بول رہی تھی مگر کیا وہ اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ تو بس اس کی کالی گہری پانی سے بھری شفاف آنکھوں میں کھو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں نے اس جیسے مغرور اناپرست شہزادے کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا۔ مونا چل کر اس کے انتہائی قریب آیا اور اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ سمال جو غصے سے سرخ چہرہ لیے اسے جرا کے موڈ میں تھی، اسے خود کو گرفت میں لیتے ہوئے دیکھ تو بکھلا گئی تھی۔ ویسے جو بھی ہو، غریب ہی صحیح، پر تم بہت خوبصورت ہو اور اوپر سے میری بیوی بن چکی ہو، تو کیوں نہ موقع کی مناسبت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ سمال جو آنکھیں بند کیے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی سانسیں خود پر محسوس کر رہی تھی، اس کے الفاظ سے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ مونا جو اپنے الفاظ کا زہر اس کے کانوں میں انڈیل چکا تھا، اب اس کے لبوں کو دیکھتے ہوئے اس پر جھکا ہی تھا کہ سمال نے اس کے لبوں پر اپنا چھوٹا سا ہاتھ رکھ دیا اور سرد بے تاثر آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت اچھا بول لیتے ہیں مسٹر محمد سلطان، بہت اچھا۔ امید کرتی ہوں جب آپ کا غرور آپ کو بلندی سے پستی میں دھکیلے گا تو آپ کے لبوں سے ایسے ہی اچھے الفاظ نکلیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لب ایسے جڑ جائیں کہ آپ کے الفاظ کو باہر آنے کا راستہ ہی نہ ملے اور آپ یوں ہی تڑپتے رہ جائیں۔ سمال بولتے ہوئے ایک ایک قدم اٹھاتی سے دور جا رہی تھی اور مونت کو نہ جانے کیوں عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ اسے سمال خود سے ہمیشہ کے لیے دور ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں کیوں ایسے سوچ رہا ہوں؟ میری بلا سے ہو جائے دور، مجھے کیا؟ میرے ایک اشارے پر 1000 حسینائیں میرے آگے پیچھے بچ جائیں گی۔ سر جھٹکتے موہنا نے تنفر سے سوچا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اپنے الفاظ سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے، محمد سلطان اس سے ڈریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا غرور آپ کی خوشیوں کو ہی نہ کھا جائے اور آپ فقط اپنے خالی ہاتھ ملتے رہ جائیں۔ سمال اتنا آہستہ بولی تھی کہ محمد بمشکل سن پایا۔ سمال کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ہی بی بی جان چھڑی کے سہارے آنکھوں میں نمی لیے کھڑی تھی۔ سمال آگے بڑھی اور بنا کچھ بولے انہیں سہارا دیے ان کی تکلیف میں روم میں لائی اور بیڈ پر لٹا کر چادر اوڑھی اور لائٹ بند کرتی خاموشی سے ڈریسنگ روم چلے گئے۔ اس دوران دونوں نے کچھ بھی نہیں بولا تھا،
ان کے بیچ خاموشی بو رہی تھی۔ سمال بھی نہیں چاہتی تھی کہ بی بی جان کچھ بولیں، وہ انہیں شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے چپ چاپ ڈریسنگ روم میں آ گئی اور دروازہ بند کیے دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ تھا اس کی منہ دکھائی کا تحفہ جو اس کے شوہر نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیا تھا کہ اس کے تو خوشی کے مارے آنسو ہی نکل رہے تھے۔ محنت سلطان، وقت بہت بڑا بے رحم ہے، بڑا ہی بے رحم ہے، ظالم ہے وقت۔ آج مجھ پہ پڑا ہے، کل تم پہ پڑے گا۔ میں بددعا نہیں دے رہی، یہ اس وقت کا اصول ہے جو کسی پر رحم نہیں کھاتا، بس موقع چاہیے اسے اور پھر روند ڈالتا ہے انسان کو۔ سمال پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دل ہی دل میں مونت سے ہم کلام تھی۔ نہ جانے رات کے کس پہر نیند نے اس پر اپنی چادر ڈالی تھی اور وہ وہیں بیٹھے ہر شے سے غافل سو چکی تھی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب سمال نے کسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں لگی کہ وہ کہاں ہے، لیکن جب حواس بحال ہوئے تو اکڑی کمر کے ساتھ دھیرے سے کھڑی ہوئی، غور سے اس جگہ کو دیکھا تو ایک درمیانہ سا کمرہ تھا جس میں الماری اور شیشہ لگا ہوا تھا۔ اوہ، یہ تو لگتا ہے وہ جگہ ہے جہاں امیر لوگ کپڑے بدلتے ہیں۔ پورا گھوم کر وہ جب ڈریسنگ روم کا جائزہ لے چکی تو منہ ٹیڑھے میڑھے بنا کر بولی، واہ بھائی واہ، امیر لوگوں کے عجیب ہی کام ہے۔ ہم تو جس کمرے میں سوتے ہیں وہاں یا پھر باتھ روم میں ہی کپڑے بدل لیتے ہیں، لیکن یہاں تو کپڑے بدلنے کے لیے بھی اتنا بڑا کمرہ ہے۔ اس کی جگہ یہ لوگ ایک اور کمرہ بھی بنا سکتے تھے، اس محل میں ایک اور کمرے کا اضافہ ہو جاتا۔ اسے کیا پتا جو مزے سے کمرے میں بڑبڑا رہی تھی، اس محل میں پہلے سے ہی 20-25 کمرے تھے اور گیسٹ روم الگ تھے۔ سمال کو رات کی تلخی کو بھلانے کے لیے کچھ تو کرنا ہی تھا، تو بس پکڑ لیا اس ڈریسنگ روم کو اور لگ پڑی اس میں مین میخنے نکالنے۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو امیروں میں شادی ہونے پر شکرانے کے نفل ادا کرتی، مگر یہاں تو سمال میڈم تھی۔ یہ بھی اور لوگوں کی طرح دل میں اچھی زندگی کی خواہش رکھتی تھی، مگر محنت سے ہوئی تلخ ملاقات کے بعد سمال کو ہر جگہ سے غرور دکھ رہا تھا جو اسے کانٹوں پر گھسیٹ رہا تھا۔ سر جھٹکتے ہوئے سمال ڈریسنگ روم سے باہر نکلے اور بی بی جان جو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ میں تسبیح لیے اللہ کے نام کا ورد کر رہی تھی اور ساتھ ہی ٹیبل پر ان کے چائے کا کپ بھی پڑا ہوا تھا جو دیکھنے میں عجیب سا تھا۔ بی بی جان کو اس نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور بی بی جان نے اس کے سلام کا جواب دیتے چائے کی پیالی اٹھا لی۔ بی بی جان، لگتا ہے ملازمہ چائے میں دودھ ڈالنا بھول گئی ہے، میں دوبارہ چائے بنا کے لاتی ہوں۔ سمال نے جیسے ہی پیالی اٹھائی بی بی جان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ چائے ٹھیک بنی ہے بیٹا، تم زحمت مت کرو، ترکی کی یہ خاص چائے ہے، تمہیں یہ چائے کا کیوا لگ رہا ہوگا مگر ہوتی یہ بہت مزے کی ہے، تم بھی چکھ کے دیکھو، میں نے بھی پی نہیں ہے، پی لو بچے، پھر کپڑے بھی بدل لینا، کل سے ہی انہی کپڑوں میں ہو، عفت سے کہہ دیا ہے تمہارے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں تمہارے لباس وغیرہ اور دیگر ضروریات کی چیزیں رکھتی ہیں، وہ دیکھ لو۔ بی بی جان تسبیح کے دانے گراتی اسے چائے دیتی بولی اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس کے کمرے میں دوسری چیزوں کے انتظام کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ اس دوران بی بی جان نے اس کی طرف صرف 2 ہی بار دیکھا تھا، اسے مزید اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، وہ محنت کی طرف سے سخت پشیمانی تھی۔ بیتی رات انہیں سمال کی سسکیاں کہیں چین نہیں لینے دے رہی تھی، ساری رات ان کی آنکھوں میں ہی کٹی تھی اور پھر کچھ سوچتے ہوئے انہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا جو کہ سمال کے حق میں نئی تبدیلی لانے والا تھا۔ سمال بس خاموشی سے چائے پی رہی تھی، اسے اس کا ذائقہ واقعی میں بہت پسند آیا تھا۔ آپ نے بلایا بی بی جان؟ ہاں، تم نے کام پورا کر دیا؟ ایوے بی بی جان۔ جی بی بی جان، ٹھیک ہے، تو پھر میری بہو کو اس کا کمرہ اور باقی سب بھی دکھا دو۔ صحیح ہے بی بی جان۔ عفت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا جو ہونک بنی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ پریشان مت ہو سمال بچے، تم بھی آہستہ آہستہ سب سیکھ جاؤ گی، پہلے مجھے بھی پریشانی ہوتی تھی مگر پھر دیکھو سیکھ لیا، اور میری دفعہ تو کوئی بھی نہیں تھا جو مجھے باتیں کرتا، اور رہا مونو تو وہ تو صبح کا گیا دیر رات کو آتا تھا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ بی بی جان مسکراتے ہوئے اسے بولی جو ان کی باتیں سن کر تھوڑا مسکرائی کہ شکر ہے بی بی جان تو ہیں، نہیں تو میں پاگل ہو جاتی اس انجان مخلوق کے ساتھ رہ کر۔ عفت نے اسے سہارا دیا اور چلتے ہوئے اسے
اس کے روم میں چھوڑا اور اسے اشارے سے ہی اس کی ضروریات کی چیزوں کے بارے میں بتایا اور مسکراتے ہوئے اس کا گال تھپتھپا کر چلی گئی۔ عفت بی بی جان کی خاص خادمہ تھی اور بی بی جان نے اسے بیٹیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ عفت کو بھی یہ پیاری معصوم لڑکی بہت پسند آئی تھی۔ سمال اپنے روم کا جائزہ لے رہی تھی جو کسی اسکول لٹل گرل کا کمرہ زیادہ لگ رہا تھا۔ پورے کمرے میں فرنیچر بھی سارا وائٹ ہی تھا۔ اس نے الماری کھولی تو حیرانی سے پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، اتنے پیارے پیارے کپڑے، یہ سب میرے ہیں۔ سمال الٹ پلٹ کر ایک ایک ڈریس اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ بلا شبہ بی بی جان نے اس کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک ڈریس چنا تھا۔ ہر چیز اشتیاق سے دیکھنے کے بعد سمال نے بلو کلر کا جدید ڈریس نکالا اور کمرے سے ہی ملحقہ واش روم گھس گئی شاور لینے۔ مہند آفس میں بیٹھا ایک فائل کا مطالعہ کر رہا تھا۔ اسے اس کی سیکرٹری نے کال پر اطلاع دی تھی کہ سلمان انٹرپرائزز سے مسٹر سلمان نے پروجیکٹ حاصل کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مہند کا پارا ہائی ہو گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میٹنگ کا کیا ہوا؟ ابھی میٹنگ ہونی تھی۔ اس میں ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ پروجیکٹ کس کو ملنا ہے۔ تو میٹنگ سے پہلے ہی کیسے مل گیا اسے پروجیکٹ؟ کیسے؟ مہند کی دھاڑ پر سیکرٹری نے شکر کیا کہ وہ فون پر ہی بتا رہی ہے۔ اگر سامنے ہوتی تو نہ جانے اس کا باس اس کا کیا حشر کرتا۔ وہ سر میٹنگ تو ہو چکی تھی۔ کب؟ وہ سر جب آپ پاکستان گئے تھے تو ارجنٹ میٹنگ رکھی گئی تھی۔ میں نے آپ کو کال بھی کی تھی مگر آپ نے پک نہیں کی۔ مہند کو یاد آیا اسے کال آئی تھی مگر اس وقت وہ ذہنی طور پر اسٹیبل نہیں تھا۔ اسے کال پک نہیں کر پایا۔ پٹک سے فون پھینکا تھا اور آفس کی ساری چیزیں ایک بار پھر تباہ کر دی تھی۔ سمال، تمہاری وجہ سے، یو ڈیم اٹ، تمہاری وجہ سے آج پہلی بار مجھے میرے دشمن سے شکست حاصل ہوئی ہے۔ پہلی بار۔ خون آلود آنکھوں سے وہ ٹیبل پر جھکا کھڑا تھا اور پھر ایک فیصلہ ہوا تھا جو شاید اسے مستقبل میں مہنگا پڑنے والا تھا۔ بی بی جان، مجھے اپنے بیبی کو نہیں ملایا۔ ابھی تک کہاں ہے وہ؟ نظر نہیں آ رہی اور نہ ہی کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ سمال چینج کر کے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اپنے کمرے سے نکل کر پورے گھر کا چکر لگاتے بی جان کے پاس آئی تھی۔ اسے بیبی کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کل کے برے دن بعد اسے بیبی کا خیال آیا تھا کہ وہ ابھی تک اس سے نہیں ملی، اس لیے دوپہر کے کھانے کے وقت بی بی جان سے بیبی کے بارے میں پوچھنے سے خود کو روک نہ سکی۔ ہاں، وہ حامد لے گیا تھا اسے۔ یہاں پہ کوئی ایسا تھا نہیں جو تو کوئی اس کی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے پاکستان جانے سے پہلے میں نے ہمنا کو حامد کے حوالے کر دیا تھا کہ لو بھائی سنبھالو اپنی لاڈلی کو۔ دراصل جب سے وہ بچی اس دنیا میں آئی ہے تب سے حامد اور اس کی ماں رخشندہ ہی ہیں جنہوں نے اس بچی کو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بہت اچھے سے سنبھالا ہے، ورنہ مجھ میں اتنی کہاں ہمت کہ ان بوڑھی ہڈیوں سے اسے پال سکوں اور نہ ہی کسی ملازم پر اتنی بڑی ذمہ داری سونپ سکتی ہوں۔ بی بی جان، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں آ گئی ہوں نا، میں رکھوں گی خیال بیبی کا۔ ایک ماں کی طرح سچی میں محبت کروں گی بیبی سے۔ ویسے مجھے بیبیز اتنے پسند ہیں کہ کبھی کبھار دل کرتا ہے انہیں کچا کھا جاؤں۔ سمال چہکتے ہوئے کیا بول رہی تھی، اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ بی بی جان اسے آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک سمال کو احساس ہوا کہ اس نے کیا بول دیا تو اپنے ہونٹوں پر تھپڑ مارا۔ وہ بی بی جان، دراصل مجھے نا پیار میں ایسے بولا ہے میں نے۔ بی بی جان، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں سچ میں سے کھا جاؤں گی، وہ تو بس ایویں ہی کہہ رہی تھی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی چڑیل ہوں جو بچے کھاتی ہے۔ سمال جلدی ہڑبڑاتے ہوئے اپنی صفائی دینے لگی کہ نہ جانے بی بی جان اسے کیا سمجھتے۔ ہاں، میں سمجھ گئی ہوں بچے، آپ پریشان مت ہو، میں تو بس ایسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ ہائے بی بی جان، آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ آپ کو ایسے دیکھتے ہوئے پایا تو مجھے لگا کہ کہیں آپ مجھے چڑیل سمجھ کر واپس نہ بھجواتے۔ ہائے، سمال گہرا سانس لیتی ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی تھی۔ اب تم نے ساری زندگی یہی رہنا ہے، اس گھر کی مالکن بن کر۔ محنت کو سیدھا کرنا ہے تم نے اور میری ہمنا کو بھی سنبھالنا ہے۔ کیا تم کرو گی؟ بی بی جان امید بھری نظر سمال کو دیکھ رہی تھی۔ بی بی جان، آپ سب جانتی ہیں پھر بھی؟ سمال نے کل والے واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، پھر بھی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم کر پاؤ گی۔ بالکل کر پاؤ گی۔
اگر آپ اتنے یقین سے کہہ رہی ہیں تو کوشش کرنے سے کیا جاتا ہے؟ سمال نے بھی ان کی امید کو نہیں توڑا تھا اور ڈور ان کے ہاتھ میں تھما دی تھی. مجھے تم سے یہی امید تھی. بی بی جان اب پلیز بیبی کو بلوائیں نا، مجھ سے اور صبر نہیں ہو رہا، پلیز اسے ملوائیں. سمال کسی چھوٹے بچے کی طرح ان سے ضد کرنے لگی. پھولوں کو کانٹوں سے محبت ہو گئی، آپ نے بلایا ہمیں تو ہماری آمد ہو گئی. اس سے پہلے کہ بی بی جان اس کے بچکانہ انداز پر کچھ کہتی، کسی کی مردانہ بھاری آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی. سمال نے تو باقاعدہ اپنے کانوں پہ ہاتھ ہی رکھ دیا. آواز تھی ہی اتنی اونچی. آمد پہ ہماری لوگ راہوں میں پھول بچھا دیتے ہیں اور ایک آپ ہیں کہ اپنے کانوں پہ ہاتھ بٹھا دیتے ہیں. اوف، یہ کون ہے سستا شاعر؟ سمال بڑبڑاتے ہوئے پیچھے مڑی جہاں وہ شخص پہلے ہی آگے بڑھ کر بی بی جان سے پیار لے رہا تھا. حیرت تو اسے اس کی گود میں کیوٹ سی ڈول سی بچی کو دیکھ کر ہوئی تھی. لو، تم نے یاد کیا اور بی بی حاضر. بی بی جان مسکراتے ہوئے سمال کی طرف مڑی اور جو پہلے ہی سے شک میں مبتلا تھی یہ سن کر فوراً بیبی کی طرف بھاگی اور جھپٹے سے انداز میں ہمنا کو اس کی گود سے جھپٹا اور یہ چٹا چٹ چمیاں دینے لگی. حیرت کا سمندر ہے کہ جس میں ہم غوطہ لگا بیٹھے. یہ کون ہمیں ذرا بتلائے جو دھڑا دھڑ چمیاں لگا بیٹھے؟ ہاں ہاں ہاں، تم باز نہ آنا کبھی شریر. تھپ لگاتے ہوئے بی بی جان نے اسے کہا تھا جس پر وہ سر کھجانے لگا. اس سے ملو، یہ ہے سمال، پاکستان سے آئی ہے. اور سمال یہ ہے جس کا ذکر ہم تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے، یعنی کہ حامد. سمال نے سرسری سے نظر اس پر ڈال کر ہٹا لی تھی جبکہ حامد اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے رہا تھا. سمال کا سارا دھیان ابھی بیبی کی طرف تھا. وہ بیبی کو اٹھائے اپنے روم میں چلی گئی اور اس کے پیچھے حامد آنکھوں میں حیرانی اس میں بی بی جان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا آئٹم ہے. نہ حال پوچھا نہ پوچھنے دیا، بس بیبی کو لیا اور یہ گئی وہ گئی. بیٹا وہ یہ محنت کی. مرحبا. اس سے پہلے کہ بی بی جان اسے کچھ کہتی، محنت نے بی بی جان کو دیکھتے سلام کیا اور حامد کو اگنور کیے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ بی بی جان نے اسے مخاطب کیا. کھانا کھانے کے بعد آپ ہمارے روم میں آئیے گا، کچھ ضروری بات کرنی ہے. بی بی جان نے محنت کو بنا دیکھے گہری سنجیدگی سے کہا اور حامد کو اشارہ کیے گارڈن میں چلے گئی. جبکہ ان کے پیچھے جاتے حامد کو دیکھتے ہوئے محنت متفکر نظر آیا تھا. آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا جو بی بی جان نے اسے ایسے بنا دیکھے سرد مہری سے بات کی ہو. ضرور کچھ ہوا ہے جو بی بی جان کے انداز کچھ الگ لگ رہا ہے. پرسوچ چلتا وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گیا. اب کچھ نہیں پتا چل سکتا جب تک وہ حامد ان کے ساتھ ہے، تب تک وہ بی بی جان سے کچھ پوچھ نہیں سکتا. یہاں تو ہر کوئی بگڑا ہوا ہے بی بی جان، جسے دیکھو وہ منہ بنا کر یہ گیا وہ گیا. جن کی نظروں میں ہم نہیں اچھے، کچھ تو وہ لوگ بھی برے ہوں گے. حامد نے منہ بسوڑتے ہوئے اس بار استی کا شعر داغا تھا. چھوڑو بیٹا، ان کو تو یہ چلتا ہی رہے گا، نہ جانے کب تک. بی بی جان نے آپ بھرتے ہوئے کہا. وہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا. جس امید پہ انہوں نے محنت کی دوسری شادی کروائی تھی وہ انہیں ڈوبتی ناؤ میں ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی تھی. حامد جو غیر سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا فوراً سنجیدہ ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھا اور بی بی جان کا لرزتا ہوا ہاتھ تھاما. بی بی جان کیا ہوا ہے؟ کچھ ایسا ہوا ہے کہ جو آپ کو تکلیف دینے کا باعث بنا ہے کہ آج آپ میرے سامنے ہی بھیگی آنکھیں لیے بیٹھی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ پلیز بتائیں مجھے. اب بتا دیں. جھنجھلاتے ہوئے کچھ چڑھ کر حامد نے بی بی جان کا ہاتھ پکڑ کر اور اب برداشت نہیں ہو رہا تھا. وہ اور یہ سپر، یہ تو کوئی پریشانی والی بات نہیں بی بی جان، آپ خواب کا ٹینشن لے رہی تھی. ساری بات جاننے کے بعد حامد نے ناک سے جیسے مکھی اڑائی. بی بی جان اس کے ہلکے انداز پر اشک کر اٹھی. تمہیں یہ سب معمولی لگ رہا ہے حامد؟ اتنی زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے مجھے. اور تم؟ جی بالکل، کیونکہ اس بار جس کو آپ نے اپنے پوتے کی زوجہ کا درجہ دیا ہے نا، وہ کوئی عام لڑکی نہیں. آگے کو جھک کر بی بی جان سے رازدارانہ انداز میں بولا. اور اگر اس لڑکی نے آپ کے سپوت کو سیدھا کر کے نہ رکھ دیا نا تو میرا نام حامد کی جگہ حامدہ رکھ دیجیے گا. کیا حامدہ؟ ہاں 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 ہاں. بی بی جان اس کی بے تکی بات پر محسوس ہوتے ہنس پڑی تھی. ہاں بس دیکھ لیجیے گا.
ایسا ہی ہوگا. ہا 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 ہا. اب حامد تھا اور اس کی بے تکی باتیں جو بی بی جان کو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح دھیان ہٹانے میں کامیاب ضرور ہو گئی تھی. ہائے کتنا پیالہ بیبی ہے. ہائے میں صدقے واری. ادھر کسی کروں ادھر کروں ادھر ادھر ہر جگہ. سمال جب سے بیبی کو روم میں لے کر آئی تھی تب سے چاٹ چاٹ کر اس کا منہ لال کر دیا تھا. اس عنایت پر نہیں اچانک پڑنے والی افتاد پر یک ٹک اس انجان خوبصورت چہرے کو آنکھیں کھولے دیکھ رہی تھی. میں آپ کی ماما ہوں اور آپ میرے بیبی ہو. ہائے ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے نا. میں تمہاری ماما تم میرا بیبی. ہا ہا ہا. سمال اپنی بات کہہ کر کھلکھلا کر ہنس اٹھی تھی. بیبی کو زور سے اپنے میں پچھتی وہ کہیں سے بھی اس کی بیبی نہیں لگ رہی تھی. وہ خود چھوٹی سی تھی. اب وہ اسے باہوں میں بھرے گول گول گھما رہی تھی. اب تو بیبی کو بھی شاید اچھا لگ رہا تھا اس لیے وہ بھی کھلکھلا رہی تھی. سمال اس کی وجہ سے ہر غم تکلیف بھلا بیٹھی اور اس کے جو ارادے ڈگمگائے تھے وہ اس معصوم فرشتے کی وجہ سے پھر سے مضبوط ہو گئے تھے. بی بی جان آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہیں تو حیرانی کا دورہ پڑ چکا تھا. وہ کھڑا ہو چکا تھا. بی بی جان نے اسے اپنی بات ایسے ہی سمجھائی تھی. میرے خیال سے آپ کے کان صحیح سلامت ہیں لاڈ صاحب. بی بی جان پر یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ بھی بنا بتائے مجھے. آپ اتنا بڑا فیصلہ کر ڈالا آپ نے. مجھے تو یقین نہیں ہو رہا. تو میں کچھ نہیں کر سکتی اس میں. بے نیازی پہ بے نیازی تھی. آپ کیسے ایک ان پڑھ جاہل گوار لڑکی کو اپنے سارے شیئرز دے سکتی ہیں؟ کیسے بی بی جان؟ انہیں تو ابھی تک شوق تھا. اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ بی بی جان نے اپنے سارے شیئرز کیسے کسی انجان لڑکی کے نام کر دیے جو کبھی بھی ان کو دھوکہ دے کر جا سکتی تھی. اور اب تو شاید اسے جو چاہیے تھا وہ مل بھی کیا تھا. دولت. میری مرضی میں جو چاہے کروں. محمد سلطان وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے, میٹرک پاس ہے. اور جب آپ نے میری بات کا مان نہیں رکھنا تو میں کیوں آپ کو اپنے فیصلوں میں شامل کروں؟ کس طرح اس بچی کو آپ نے شادی کی پہلی رات بری طرح سے بے عزت کر دیا. کچھ بھی نہیں بھولی میں اور نہ ہی بھول پاؤں گی. آپ سے ایسا اس لڑکی نے کہا ہے؟ محنت کو لگا کہ سمال نے ساری بات جا کر بی بی جان کو بتائی ہے, اس لیے بی بی جان اس سے متنفر ہو گئی ہیں. غصے سے اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھیں. دانت پر دانت جمائے اسے بی بی جان سے پوچھا. ہمارے کان بھی سلامت ہیں اور آنکھیں بھی. ہم بذات خود دیکھ اور سن سکتے ہیں جو آپ اس گھر میں گل کھلا رہے ہیں. بی بی جان نے بھی سرد آواز سے محنت کو باور کروا دیا کہ وہ بھی شدید غصے میں ہے اور اس بار تو محنت کو کوئی رعایت نہیں دی جائے گی. محنت وقت کی مناسبت سے خاموش ہو گیا اور کچھ سوچتے ہوئے دروازے کی طرف مڑ گیا, مگر بی بی جان کے الفاظ نے اسے مزید برہم کر دیا تھا. اب کل سے وہ آپ کے ساتھ روزانہ آفس جائے گی. بی بی جان؟ آواز میں واضح حیرانگی اور ناگواریت در آئی تھی. دروازہ بند کر کے جائیے گا. صاف صاف اشارہ تھا کہ اب کوئی مزید نہیں بحث ہو سکتی. محنت 2 پل انہیں ناراض نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا. سمال نے تھوڑی دیر پہلے ہی ہمنا کو فیڈر پلا کر ستا دیا تھا اور اب وہ اسے سوتے ہوئے بیڈ سے ٹیک لگائے اسے ہی دیکھے جا رہی تھی. کتنی بار تو وہ اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی اسے اتنی پیاری گڑیا دے دی تھی. اس کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتی تھی. سمال اسی میں گم تھی کہ کوئی آندھی طوفان کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا. سمال نے جیسے ہی سر اٹھایا محنت نے اتنی ہی تیزی سے اسے بالوں سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کیا. وہ اسے اتنا قریب کر چکا ہوا تھا کہ ہوا کا بھی گزر بہت مشکل تھا. تم فضول لڑکی, ایسا کیا جادو کیا ہے تم نے بی بی جان پر کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دی؟ محنت بولا نہیں تھا بلکہ پھنکارا تھا. اس کی انگلیاں اس کی کمر کی چیخیں نکال گئی تھی. جاہل گنوار کہیں کے, چھوڑو مجھے, اندھے بدتمیز نکمے انسان, گلی کے نکڑ پر بہتی ناک کے ساتھ چھولے بیچنے والے کم عقل انسان, ہٹو پرے. یہ سب کہتے سمال نے اسے پوری قوت لگا کر خود سے پرے دھکیلا اور خوف سے دھڑکتے اپنے دل کی دھڑکنوں کو واپس اپنی اصلی جگہ پر لانے لگی. جبکہ محنت تو ناک پر ہاتھ رکھے یہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کب بہتی ناک کے ساتھ گلی کے نکڑ پر چھولے بیچے تھے. باقی سب تو جیسے اس نے سنا ہی نہیں. محنت جو اتنے غضب زدہ تاثرات کے ساتھ اس کی خبر لینے آیا تھا اب ہونک بنے بے وقوفوں کی طرح کھڑا تھا. دیکھو
تمہاری ناک بہتی ہوگی، میری تو کبھی نہیں بہی۔ ناک کو صاف کرتے وہ الجھا سا خفت سے بولا تھا، ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کبھی نہیں بہی اس کی ناک؟ ہائے ہائے، اتنا بڑا جھوٹ تو نہ بولو بھائی، ہر کوئی اپنے بچپن میں اپنی بہتی ناک کا ذائقہ تو چکھتا ہوگا۔ سمال کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی، جب بھی بولنے پر آتی تو سامنے والوں کی بولتی بند کر دیتی، سوائے اپنے ماں کے۔ گندی لڑکی، محنت منہ پہ ہاتھ رکھے بولا۔ اسے سمال کی بات پہ ایک پل کو امیجن کیا اور وہ روتا ہوا، یک چھی، اسے سوچ کر ہی الٹی آنے لگی تھی۔ شش، آہستہ بولیں، دیکھ نہیں سکتے کہ ہماری بیبی سو رہی ہے؟ او سوری۔ سمال ہی کی طرح محنت نے بھی اس کے کان میں جھک کر سرگوشی کی تھی۔ اوکے، اب آپ جائیں، باقی بات ہم بعد میں ہی کریں گے، ابھی بیبی ٹائم ہے۔ سمال نے اسے ہاتھ ہلاتے ہوئے سیانے لوگوں کی طرح نقل کرتے ہوئے کہا۔ دل ہی دل میں وہ اس کے دھیان بھٹکانے پر چھلانگیں مار رہی تھی، ورنہ تو اس کی جان حلق تک آ چکی تھی اس کا خوفناک روپ دیکھ کر۔ اوکے، محنت ہلکا سا الجھا بول کر پلٹ کر اپنے روم میں آ گیا، جبکہ اس کے نکلنے پر فوراً بعد سمال چھلانگیں مار مار کر ناچ رہی تھی۔ محنت اپنے روم میں آ گیا تھا، مگر کچھ دیر بعد وہ اپنے بیوقوف بنائے جانے پر حیران ہوا کہ کیسے وہ اس شٹانگ بھر کی لڑکی کی باتوں میں پھنس گیا تھا۔ پھر اس کی باتیں یاد کرتے ہوئے اس کے لب خود بخود پھیلتے گئے، جو اسے خود بھی نہیں پتا چلا تھا۔ محنت شاور لے کر جیسے ہی واش روم سے باہر نکل کر بالوں میں برش کرنے لگا، ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھا، اس کے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ کیا؟ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ پھر سے سمال کے روم میں کھڑا تھا، مگر سامنے سمال کو ناچتے دیکھ اس کے پاؤں کو فوراً بریک لگے تھے۔ سمال آرام آرام سے سلو موشن میں ایسے اچھل کر ڈانس کر رہی تھی کہ بیبی کی نیند بھی ڈسٹرب نہ ہو۔ محنت اسے یوں ناچتے ہوئے دیکھ وہیں کھڑا تھا، سمال کے ہر انداز میں بچپنا سا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے اس کے غصے کو ختم کر کے اس کا دھیان اپنے سے ہٹایا تھا، ورنہ تو شاید وہ واقعی میں اسے ایک لگا ہی دیتا، لیکن کیسے اس نے چالاکی سے اسے ٹھنڈا کر دیا تھا۔ محنت اسے دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر اس کے دوپٹے پر پڑی، جس کا کونا زمین سے لگ رہا تھا، اور اس پر کوئی کیڑا چپکا ہوا اس کے ساتھ پورا ڈانس میں شامل ہو چکا تھا۔ محنت کو سوچ کر ہنسی آنے لگی کہ جب سمال کو یہ پتا چلے گا تو وہ کیسا ڈانس کرے گی۔ اس کی نظر سوئی ہوئی اپنی بیٹی پہ پڑی، جو ڈھیروں معصومیت لیے مکمل نیند میں گم تھی۔ ایک پل کے لیے محنت کا دل چاہا کہ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے، مگر پھر اسے اس کی ماں کی شکل نظر آنے لگی اور وہ پھر سے سنجیدہ ہو گیا۔ پہلے والے نرم تاثرات غائب ہو چکے تھے۔ دوپٹہ دو مجھے۔ سمال ڈانس میں مگن تھی کہ اسے محنت کی آواز آئی۔ جی؟ حیرانی سے پوچھا، ایسا لگا کہ اس نے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ محنت کیوں مانگے گا اس سے اس کا دوپٹہ؟ مگر دل میں گھبراہٹ سی ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر مجھے دو، محنت نے چبا چبا کر کہا۔ اس مرتبہ سمال کے تو پاؤں ہی سن ہو گئے تھے۔ کیوں دوں میں آپ کو؟ آپ کوئی لڑکی ہیں جو میرا دوپٹہ چھین رہے ہیں؟ سمال پہلے تو بہت گھبرائی، مگر بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کرتی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جو میں نے کہا ہے وہ کرو بس۔ محنت بھی تلملاتے ہوئے غصے سے بولا تھا، نہیں دوں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ پھر انکار کرتی، محنت کو اپنے قریب ہوتے دیکھ اس کی ساری ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ محنت اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا کہ اس کی گرم سانسیں سمال کے ماتھے کو چھو رہی تھی، جہاں پھوٹتا پسینہ اس کی قربت کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ محنت اس کی لرزتے ہونٹوں کو دیکھتا کھویا کھویا سا اپنا ہاتھ بڑھاتا اس کے دوپٹے کو اتارنے لگا تھا۔ سمال لرزتی ٹانگوں کے ساتھ بمشکل خود کو کھڑا رکھنے کی تگودوں میں تھی۔ تم؟ محنت ایک پل کو رکا، اس کی گمبھیر آواز سمال کے ہوش اڑا رہی تھی۔ کچھ کر سمی، نہیں تو یہ باس آج تجھے لٹکا کر ہی رکھے گا۔ محنت کو جھکتے دیکھ سمال دل میں بڑبڑائی تھی۔ محنت اس کا دوپٹہ اتار کر اب جھاڑ رہا تھا، جس سے کیڑا نیچے گرا، اور محنت نے فوراً بوٹ رکھ کر اسے بری طرح مسل دیا۔ سمال کو جب وجہ پتہ چلی تو سکھ کا سانس لیا۔ محنت نے دوپٹہ دوبارہ اس کی طرف بڑھایا، جسے سمال نے ہاتھ بڑھا کر لینا چاہا تو اس کی انگلیاں دوپٹے کے نیچے محنت کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔
ایک بجلی سی تھی جو اس کے رگوں پہ میں اترتی چلی گئی تھی۔ مہنت کا بھی یہی حال تھا۔ لرزتی پلکوں سے اس نے جھپٹنے کے انداز میں اسے ہاتھ سے دوپٹہ پکڑا اور فوراً رخ موڑ لیا۔ مہنت جو اس کے بھائی بولنے پر اسے جھاڑنے آیا تھا سرے سے ہی بھول چکا تھا۔ اس کی پشت پر اپنی نرم گرم تپش چھوڑتا مہنت جا چکا تھا، مگر سمال کو ابھی بھی اس کی نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس ہو رہی تھی۔